خداوند کے عظیم جلالی قادر اور مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ انیل واشنگٹن آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے عزیزو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جو آج کا ہمارا عنوان ہے، وہ ہے ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر۔ We walk by faith and not by sight۔ تو اے میرے عزیزو، جب ہم کتاب مقدس میں سے ہم دوسرا کرنتھیوں اس کے 5 باب اور اس کی 7ویں آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو وہاں پر خدا کا بندہ پالوس بیان کرتا ہے، کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر۔ آمین۔ اے میرے عزیزو، آج ہمیں خود سے یہ سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح چلتے ہیں، ایمان پر یا آنکھوں دیکھے پر۔ اگر آج آپ اس کلام کو سن رہے ہیں اور اگر آپ کے پاس آپ کے ساتھ کوئی موجود ہے تو آپ اس سے کہیں کہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر۔ جب ہم عبرانیوں کے خط کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر مرقوم ہے، ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ اے میرے عزیزو، ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہ جسمانی دنیا ہے، اور اگر آپ اس جسمانی دنیا پر یقین کریں گے تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس دنیا میں ہم ان جسمانی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور ان کانوں سے سنتے ہیں اور ہم آگے بڑھتے ہیں یا چلتے ہیں، لیکن یہاں پر بائبل مقدس ایک اور طرح کی آنکھوں کی بات کر رہی ہے، جسے جسمانی آنکھ نہیں بلکہ روحانی آنکھیں کہتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، جب ہم پہلا تسلنیکیوں 3 باب اور اس کی 18ویں آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو وہاں پر خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ انسان 3 چیزوں کا مرکب ہے: روح، جان اور بدن، اسپرٹ، سول اینڈ باڈی۔ اے میرے عزیزو، یاد رکھیں، یہاں آپ جسمانی ہیں، مگر اس سے پہلے کہ آپ جسمانی ہیں، آپ روح ہیں۔ جب کوئی مرتا ہے تو جسم مٹی میں چلا جاتا ہے اور روح آسمان پر خدا کے پاس جاتی ہے، اور سول یعنی جان، آپ کی عقل ختم ہو جاتی ہے۔ تو اے میرے عزیزو، اگر آپ جسمانی ہیں تو آپ کا جسم بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کے موبائل فون کا کور یا اس کی کیسنگ ہوتی ہے۔ موبائل فون کا کور حفاظت کرتا ہے ان تمام چیزوں کی جو اس موبائل کے اندر موجود ہوتی ہیں، تو بھی اس کور سے زیادہ اہمیت موبائل کے اندر کی چیزوں کی ہے، صرف ڈھانچے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح آپ کا جسم اس کیسنگ اور اس کور کی مانند ہے، لیکن اس سے زیادہ اہمیت آپ کے اندر کی ان چیزوں کی ہے جو آپ کے اندر جسم میں موجود ہے، یعنی روح۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے،
خدا نے آدم کو مٹی سے بنایا، یعنی ڈھانچے یعنی کور کو تیار کیا، پھر اس کے اندر روح کو پھونکا، پھر آدم کو اہمیت حاصل ہوئی، یعنی باہر سے اندر والے کی اہمیت زیادہ ہے۔ اسی طرح آپ اس ظاہری دنیا میں، اس نیچرل ورلڈ کے اندر، اس جسمانی دنیا میں ہیں، لیکن اس کے علاوہ ایک اور دنیا بھی ہے جسے روحانی عالم کہتے ہیں۔ جیسے جسم میں روح موجود ہے مگر نظر نہیں آتی، اسی طرح روحانی عالم موجود ہے مگر اس دنیا میں نظر نہیں آتا، یعنی دو جہان ہیں، ایک وہ جسے آپ ان آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور ایک وہ جسے آپ روح کی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، خدا نے انسان کو 5 سینسز جو ہے وہ دے رکھی ہیں۔ جو زیادہ پڑھے لکھے ہیں وہ شاید یہ جانتے بھی ہوں، سننا، دیکھنا، سونگھنا، چکھنا اور چھونا۔ کانوں کا کام ہے سننا، آنکھوں کا کام ہے دیکھنا، ناک کا کام ہے سونگھنا اور زبان کا کام ہے چکھنا، اور ہاتھوں سے ہم چھوتے ہیں۔ اے میرے عزیزو، کانوں سے جب آپ سنتے ہیں تو وہ پیغام آپ کے دماغ کو جاتا ہے، وہاں تک پہنچتا ہے، پھر آپ جانتے ہیں کہ یہ آواز کس کی ہے۔ آنکھوں سے آپ دیکھ کر آپ بتا دیتے ہیں کہ یہ رنگ لال ہے، یہ پیلا ہے یا نیلا ہے۔ ناک سے سونگھ کر آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کھانا خراب ہے یا صحیح ہے۔ زبان سے آپ چکھ کر بتا سکتے ہیں کہ نمک کم ہے یا زیادہ ہے۔ اسی طرح ہاتھوں سے چھو کر آپ بتا سکتے ہیں کہ پانی ٹھنڈا ہے یا گرم ہے، اور ان تمام چیزوں کا فیصلہ آپ کا برین، آپ کا دماغ کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ آج کی اس دنیا کے اندر، جسے ہم جدید دور بھی کہتے ہیں یا کمپیوٹرائز دور بھی کہتے ہیں، اس دور میں اگر آج سب سے بڑا کمپیوٹر جو ہے وہ آپ کا دماغ ہے۔ مثال کے طور پر تھمب پرنٹ سے پتہ چلتا ہے، یعنی انگوٹھا لگانے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی یا یہ بندہ کون ہے۔ آج آپ کا دماغ آپ کو بتاتا ہے چیز گرم ہے یا ٹھنڈی۔ ریڈیو پر آپ آواز سن کر بتاتے ہیں کہ یہ آواز نور جہاں کی ہے، لتا کی ہے یا مہدی حسن کی ہے، حالانکہ کان دیکھ نہیں سکتے۔ آپ کا دماغ کمپیوٹر کی طرح آواز کو سکین کرتا ہے۔ آپ اپنے گھروں میں ڈش کا استعمال کرتے ہیں، ڈش سے ہوا میں موجود جو ہے سگنل جو ہے انہیں پکڑا جاتا ہے، آپ کے کان ڈش کا کام کرتے ہیں۔ ایکس رے مشین آپ کے پورے جسم کو اندر سے سکین کرتی ہے۔ آپ کی آنکھ بھی سکین کرتی ہے کہ یہ آدمی ہے یا عورت ہے، آدمی کا قد چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ آج انسان نے اپنی طاقت مشینوں کو دے دی ہے۔ آج ریڈیو سگنل پکڑتا ہے اور ایکس رے مشین آپ کے اندر دیکھتی ہے، جھانکتی ہے،
لیکن آپ روحانی عالم میں دیکھنا چھوڑ چکے ہیں۔ آج آپ روحانی عالم سے سننا چھوڑ چکے ہیں۔ جیسے آپ جسمانی ہیں، ہو بہو آپ کی طرح ایک شخص آپ کے اندر موجود ہے جسے روح کہتے ہیں۔ آپ اسے گارڈین اینجل بھی کہہ سکتے ہیں۔ جیسے آپ کی روح کی 5 سینسز موجود ہیں، ویسے ہی آپ کی روح کی بھی 5 سینسز ہیں۔ جسم دنیا میں دیکھتا ہے، آپ کی روح روحانی دنیا کو دیکھتی ہے، سنتی ہے، چکھتی ہے، سونگھتی ہے، محسوس کرتی ہے، لیکن آپ کے روحانی کان بند ہیں، آپ کی روحانی آنکھیں بند ہو چکی ہیں۔ یہاں پر میں ایک گواہی بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے جو اسپرچل فادر ہیں وہ سونگ کر بتا دیتے ہیں کہ اس جگہ بدرو ہے یا نہیں ہے۔ کیا آج آپ روحانی عالم میں جانا چاہتے ہیں؟ یہ خود سے سوال کریں اور فیصلہ کریں۔ اے میرے عزیزو، بائبل مقدس میں پالوس نے کرنتھس کی کلیسیا کو کہا کہ ہم ان آنکھوں کے دیکھے پر نہیں چلتے بلکہ روح کی آنکھوں سے دیکھ کر چلتے ہیں۔ اچھا، تو آج ہم پہلے اس بات کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ روح کی آنکھیں کیا ہیں۔ اے میرے عزیزو، روح کی آنکھیں یا آنکھ ایمان ہے۔ جیسے جسمانی آنکھوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ آنکھیں کالی ہیں، نیلی ہیں، چھوٹی ہیں، بڑی ہیں یا چائنیز آنکھیں ہیں۔ آج ہم آنکھوں کو دیکھ کر اپنے کومنٹس کا اظہار کرتے ہیں، ویسے ہی روح کی آنکھ کو ایمان کہتے ہیں۔ روح کی زبان کیا ہوتی ہے؟ آپ کے سامنے اگر کھانا آ جائے تو مزے کا لگے گا، بہت ٹیسٹی لگے گا۔ جسمانی زبان اس کھانے کا مزہ لے گی، لیکن روح کی زبان کو کھانا بے مزہ لگے گا، کیونکہ اس کھانے میں تعویذ ہے، اس کھانے پر علم ہے، اور فوراً آپ اسے چھوڑ دیں گے، یعنی قوموں کا باپ ہوگا۔ تو اے میرے عزیزو، خدا نے ابراہیم سے کہا، تو ابراہیم نہیں ابراہیم یعنی قوموں کا باپ ہوگا، جبکہ اس کا ایک بھی بچہ یا اس کی اولاد نہیں تھی اور سارا 2 دفعہ باج ہو چکی تھی۔ آج کی میڈیکل یہ ثابت کرتی ہے کہ عورت 45 سال کی عمر میں باج ہو جاتی ہے، لیکن سارا کی عمر 90 سال تھی۔ ابراہیم سے یہ کلام روحانی عالم میں کیا گیا، یعنی جو تصدیق ابراہیم کو روح میں ہوئی، اس کا ثبوت اس جسمانی عالم میں ملا۔ اس نے روحانی کانوں سے سنا، اگر نہ سنتا تو بے ایمان رہتا۔ اے میرے عزیزو، یہاں آپ کی ایک بات گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں جو بہت ہی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج میں نہیں جانتا کہ آپ کس کی فرما برداری میں ہیں، آپ کہاں جاتے ہیں، لیکن آج میں اپنے فالوورز کو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ یہ مت کہیں کہ مجھے فلاں رشتہ دار، فلاں عزیز، فلاں پاسٹر، فلاں ڈیکن، فلاں ایلڈر مجھے یہاں پر لے کر آیا ہے، بلکہ نہیں،
بلکہ میں نے روحانی عالم میں جا کر آپ کو مانگ لیا ہے۔ اے میرے عزیزو، یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ اولاد خود اس دنیا میں نہیں آتی، بلکہ ماں باپ اسے اس دنیا میں بلاتے ہیں۔ اگر آپ میرے پاس نہیں ہیں تو میں نے آپ کو خدا سے نہیں مانگا، کیونکہ آپ نے مجھے نہیں چنا، بلکہ یہ اختیار میرا ہے۔ ابراہیم اور سارہ کے کوئی اولاد نہ تھی، اور تب ہی خدا نے روحانی عالم میں کہا کہ تو قوموں کا باپ ہوگا۔ لیکن جب اس نے قربانی دی تو روحانی عالم سے اس کے لیے اولاد آنا شروع ہو گئی۔ اور اگر آج آپ یہاں ہیں، اس کو سن رہے ہیں اور میرے فرما برداری میں ہیں، تو یاد رکھیں، یا آئیں میری فرما برداری میں، تو یاد رکھیں کہ آپ نے مجھے نہیں چنا، بلکہ آپ یہاں میری قربانی کی وجہ سے موجود ہیں۔ مثال کے طور پر، بلکہ دلیل ہے، سمجھانے کے لیے، آسانی پیدا کرنے کے لیے، بائبل مقدس میں ہمیں جدعون کا ذکر ملتا ہے۔ جدعون کے پاس جو ہے ایک فرشتہ آیا اور کہا، خدا نے مجھے بھیجا ہے کہ تو جنگی سورما ہے۔ وہ نا امیدی میں تھا، پریشان تھا، اس کے حالات بہت برے تھے، لیکن روحانی آنکھوں سے اور روحانی کانوں سے جب اس نے سنا، کس نے؟ جدعون نے، تو اس کی امید واپس لوٹ آئی۔ روحانی عالم میں اس پیغام کی تکمیل ہوئی اور اس کا ثبوت اس دنیا یا دنیاوی عالم میں ملا۔ جدعون ہمیشہ شاید یہی سوچتا تھا کہ میں سب سے چھوٹے قبیلہ سے ہوں، بنیامین سے ہوں، لیکن سچائی روحانی عالم میں اس پر ظاہر ہوئی کہ تو جنگی سورما ہے۔ اے میرے عزیزو، آج آپ کو اپنی اہمیت کا معلوم نہیں، آپ اس سے انجان ہیں، کیونکہ آپ کی روحانی آنکھیں بند ہیں، اور جن کی کھلی ہیں روحانی آنکھیں اور روحانی کان، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ان کی اہمیت کیا ہے۔ روحانی طور پر جب ہمارے کان، ہماری آنکھیں اور ہماری ناک بند ہوتی ہے تو ہم اس بات کو نہیں جان پاتے، اور جو ایمان ہے وہ اندھا ہو جاتا ہے، یعنی ہمارا ایمان جو ہے وہ اندھا ہے۔ اگر ایمان کی پختگی اے میرے عزیزو حاصل کرنی ہے تو روحانی عالم میں جا کر پہلے ثبوت کو حاصل کریں، کیونکہ ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ اور پھر ہم ایلیا کا ذکر بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں۔ ایلیا خشک سالی کال قحط کے اندر دعا کرنے لگا، اور ندیاں، نالے، دریا تمام سوکھ گئے اور زمین بنجر ہو گئی۔ تب ایلیا نے کہا، میں زور کی بارش کی آواز سنتا ہوں۔ کثرت کی بارش کی یہ آواز ایلیا نے روحانی عالم میں روحانی کانوں سے سنی۔ سب باقی لوگ جو ہیں وہ جسمانی کانوں اور آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، نہ بادل تھا نہ بارش ہوئی، لیکن ایلیا نے روحانی کانوں سے سن لیا۔
وہ کرمل کی چوٹی پر گیا اور بار بار دعا کی تاکہ روحانی آگاہی کو بنیاد میں لے کر آئے۔ اس کا جو نوکر تھا اس نے اس سے کہا، یعنی ایلیا نے نوکر سے کہا کہ دیکھ کر آ۔ اس نے کہا استاد میں ہاتھ جتنا باطل دیکھتا ہوں۔ تو ہے میرے عزیزو، یاد رکھیں دعا ایک کنجی ہے، دعا ایک کرین کی مانند ہے جو روحانی عالم سے جو ہے چیزوں کو اس دنیا میں کھینچتی ہے، لاتی ہے۔ اے میرے عزیزو، میں ایمان رکھتا ہوں کہ اگر آپ ایمان رکھیں اور اس کلام کو سنیں اور سمجھیں تو اس کے بعد، اس کلام کے بعد آپ پر برکتوں کی بارش ہوگی، کیونکہ یہ کلام آواز ہی نہیں ہے، یہ ایک مکاشفہ ہے۔ تو یہاں مکاشفہ سے ایک اور بات یاد آئی۔ جب ہم مکاشفہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر یوحنا عارف نے کہا میں یکا یک روح میں آ گیا۔ یوحنا روحانی عالم میں کس کے ساتھ گیا؟ روح یا جسم؟ وہ روح میں گیا اور جسم اس کا زمین پر تھا۔ اے میرے عزیزو، یاد رکھے کہ اس جسم کے ساتھ آپ روح میں ہو سکتے ہیں اور اس جسم کے ساتھ آپ جسم میں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اے میرے عزیزو، میں خدا سے بات کر رہا تھا، میں نے خدا سے کہا مجھے بتا روحانی عالم کیسے کام کرتا ہے؟ تو خدا نے مجھے دکھایا اور جواب دیا۔ اس نے کہا کہ ایک چڑیا دانا چگ رہی تھی، وہاں ایک کووا آیا اور چڑیا جو ہے وہ اپنی چھوٹی چھوٹی ٹانگوں سے بھاگ کر جو ہے وہ اس سے دور چلی گئی، اور جیسے ہی کووا اس کے مزید پاس آیا تو وہ فوراً ہوا میں اڑ گئی یا سوئچ کر گئی، اپنے پروں کے ساتھ اڑ گئی ان کی مدد سے۔ تو میرے عزیزو، روحانی عالم بھی ایسا ہی ہے۔ آپ اس زمین پر چلتے پھرتے دوڑتے ہیں، مگر جیسے ہی خطرہ محسوس ہوتا ہے آپ پاک روح کی ہوا میں پرواز کر جاتے ہیں۔ اور اسی مثال کے ساتھ، اسی گواہی کے ساتھ، اسی خدا کے جواب کے ساتھ اگر ہنوح کی بات کروں تو آپ بات سمجھ جائیں گے، جو زمین پر تھا اور اٹھا لیا گیا۔ پھر ہم الیشا کو دیکھتے ہیں، ایلیا کا جو شاگرد تھا الیشا، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ الیشا جو ہے وہ گھر میں مختلف بزرگوں کے ساتھ، ایلڈرز کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے دیکھا، ان آنکھوں سے نہیں بلکہ روحانی عالم سے، روحانی آنکھوں سے اس نے دیکھا کہ مجھے قتل کرنے کے لیے جو ہے وہ کسی کو بھیجا گیا ہے، اور وہ گھر میں بیٹھا تھا لیکن اس کی روح پرواز کر رہی تھی۔ تو میرے عزیزو، آج کئی لوگ سوتے ہیں اور سوتے میں خواب دیکھتے ہیں، بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں۔ کوئی ابلتی ہوئی دیگ دیکھتا ہے، کچھ چوہوں کو دیکھتا ہے، کچھ چمگادڑوں کو دیکھتا ہے، بیٹس کو،
کوئی حادثہ دیکھتا ہے، کوئی شام کے انڈے کو دیکھتا ہے، کوئی شام کو دیکھتا ہے، کوئی کالے رنگ کا پانی دیکھتا ہے، کوئی کو خود کھانا کھا رہا ہے یا کوئی اس سے کھلا رہا ہے یا کوئی پیشکش کر رہا ہے، اور بہت سی چیزیں۔ تو اے میرے عزیزو، آج آپ کو بھی ایمان سے چلنے کی ضرورت ہے، آج آپ کو بھی روحانی عالم میں دیکھنے کی ضرورت ہے، آج آپ کو روحانی بننے کی ضرورت ہے، آج آپ کو پولس کی طرح اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے اور کہنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایمان پر چلتے ہیں، نہ کہ آنکھوں دیکھے پر۔ God bless you all in Jesus' name. Amen.